ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینیٹر تھی، وہ اپنی سیٹ سے اس وقت مستعفی ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ پاکستان کی سیاست میں جو عمران خان صاحب کے ٹائم میں ایک کوشش کی گئی تھی کہ ایسے نوجوان یا ایسے قابل لوگ سیاست میں آئے جن کا پاکستان کو فائدہ ہو، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی یا وہ اس سیاست سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس میں سے ایک ہم نے دیکھا تھا کہ ثانیہ نشتر صاحبہ ایک بہت ہی قابل خاتون تھی، باہر سے پڑھ کے آئی تھی، باہر کے محکموں میں، باہر کے انٹرنیشنل اداروں میں کام کر کے وہ پاکستان آئی تھی اور اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی خدمت کرے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے 2 سال اس ملک کے ساتھ ہوا تو وہ اس وقت دل برداشتہ ہو کے وہ واپس اس وقت یہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں اور اس نے ایک ادارے میں ملازمت اختیار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے ایک بڑا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ چائنا نے یہ صاف ستھرا ایک واضح پیغام اور وارننگ دی ہے کہ جب تک چائنیز لوگوں کا پاکستان میں تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے جائے تب تک سی پیک میں پہ جو ہے نا مزید کام کرنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پاکستان میں ایک چورن بیچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے سی پیک کو بند کرایا ہے، عمران خان صاحب کی وجہ سے سی پیک متاثر ہوا ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم ہوئی، یہ 2.5 سال ہو گئے اور اس 2.5 سال میں صرف اور صرف ایک کام ہوا ہے، ایک پارٹی کو ٹکل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک لیڈر کو ٹکل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جس طرح کے اس وقت پاکستان کے ادارے یا پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال یا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اس وقت چائنا نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ سی پیک پہ تب کام کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ لگے کہ پاکستان میں اس وقت چائنیز فل پروف سیکیورٹی ان کو میسر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے 160 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ کانگریس کے جو 62 ارکان نے عمران خان صاحب کے حق میں یا رہائی پہ جو ایک خط لکھا تھا بائیڈن صاحب کو، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے 160 ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس وقت جو ہے ہماری پارلیمنٹ 160 ارکان، اس میں موسٹلی ارکان ایسے ہیں جو اپنا الیکشن ہار چکے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ اس وقت نظام کی وجہ سے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور ان لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ امریکہ اس وقت ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جو اس وقت اس ملک میں کر رہے ہیں تو اس پہ تو انٹرنیشنل اداروں نے اور امریکہ نے آواز لازمی بات ہے اٹھانی ہے کہ آپ نے جس طرح کے سیاسی قیدی اس وقت سیاسی قیدیوں کو اس وقت ملک میں رکھا ہے یا آپ جس طرح سیاسی مخالفین کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس پہ یہ ایک خط ڈیولپمنٹ پاکستان سے بھی سامنے آیا ہے، لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستانی، یہ اس وقت یہ بھول گئے ہیں کہ جو کانگریس کے 62 ارکان نے خط لکھا ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، ان لوگوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور وہ امریکہ کے پارلیمنٹ میں اگر پہنچے ہیں تو وہ عوام کے مرضی سے اور عوام کے ووٹ سے آئیں، نہ کہ وہ فارم 47 اور نظام کی مرضی سے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے واقعے کی اس وقت گونج ہے پورے پاکستان میں، مذمت پہ مذمت کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ جو لندن میں احتجاج ہے اس کی گاڑی کے سامنے ہوا ہے یا جس طرح کے رویہ اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، مجھے یہ لگا اور میرے جیسے میڈیا کے دوستوں کو بھی یہی لگا کہ شاید جو اس وقت اسلام آباد کراچی بنا ہوا ہے اس ڈکیتیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب بھی آپ نیوز دیکھو اسلام آباد میں ایسی ڈکیتیاں ہو رہی ہے جیسے کراچی میں ہو رہی ہے، بینک لوٹ رہے ہیں، شہریوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سر عام لوٹا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگا شاید محسن نقوی صاحب اس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یا آج سے 2 دن پہلے جو ایک MNA کا گھر جو اسلام آباد میں ہے، ایک MNA محفوظ نہیں ہے، اس کے بچوں پہ جس طرح تشدد کیا گیا، اس کی فیملی پہ، اس کے عورتوں پہ جس طرح تشدد کیا گیا، تو مجھے لگا شاید محسن نقوی صاحب اس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایک لندن میں احتجاج ہوا ہے، محسن نقوی صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ لوگ جو اس احتجاج میں شریک تھے یا جن لوگوں نے یہ احتجاج کیا تھا ان پہ ہم FIR کریں گے، ان کے ہم شناختی کارڈ بلاک کریں گے۔ بڑی عجیب مزے کا حیث
ہمارے حالات ہے, ہمارا سسٹم ہے کہ احتجاج لندن میں ہو رہے ہیں, FIR پاکستان میں ہوں گے, شناختی کارڈ پاکستان میں بلاک ہوں گے. محسن نقوی صاحب, آپ بالکل ان کے کارڈ بھی بلاک کریں, ان پہ FIR بھی کریں, لیکن اس سے پہلے ان ڈاکوؤں کو بھی پکڑے جو اس وقت بینکوں کو لوٹ رہے ہیں, جو اس وقت اسلام آباد کی شہریوں کو لوٹ رہے ہیں. اسلام آباد جو ایک نام تھا کہ پاکستان میں, جب آپ سوچتے تھے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو آپ کو لگتا تھا کہ میں بڑا سیف ہوں, لیکن اس وقت اسلام آباد کے وہ حالات نہیں رہے. تو آپ بعد میں لندن والوں پہ FIR کریں جو اس وقت لندن میں احتجاج کر رہے ہیں, ان کے شناختی کارڈ بلاک کریں. اس سے پہلے آپ ہمیں سیکیورٹی دے, آپ اسلام آباد میں جو اس وقت حالات ہے ان کو آپ سٹ کریں. جو پہلے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد کے کیسے حالات تھے کہ یہاں پہ آپ کھلے عام گھوم سکتے تھے, آپ کو کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں تھا, لیکن ابھی وہ حالات نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے واقعے پہ مذمت کروں, لیکن پھر میں نے قاضی فائز عیسی صاحب کے فیصلوں کو جب یاد کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی ایک ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ ایک احتجاج میں جا رہی تھی اور اس پہ, اس کی گاڑی پہ جس طرح حملہ کیا گیا تھا, جس طرح اس کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے تھے, جس طرح ان پہ ڈنڈے برسائے گئے تھے, تو پھر مجھے لگا کہ شاید وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو اس وقت لندن میں ہوا ہے. لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جیو نیوز پہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یا اس وقت جو ہمارے اداروں کی نچکاری ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, جو اس وقت اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہے وہ نہیں ہے, اس وقت جو اسلام آباد کی شہری لوٹ رہے ہیں وہ نہیں ہے, اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے وہ نہیں ہے. جیو نیوز پہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے گاڑی کے سامنے کچھ پاکستانی احتجاج کیوں کر رہے تھے. تو آپ لوگ یہاں پہ پاکستانی میڈیا کا دوغلا پن آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے 3200 صحافیوں کو ان کے فلاح و بہبود کے خاطر ان کو پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے. تو آپ لوگ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو بیانیہ بنانا ہوتا ہے اس کے لیے یہ فلاح و بہبود, جو پلاٹ دیے جاتے ہیں, جو ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں, یا جو باقی فنڈز دیے جاتے ہیں, وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے انہی صحافیوں کو پھر استعمال کرنا ہے, آپ نے ان سے اپنے مرضی کا بیانیہ بنانا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان صحافیوں کو پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسموک کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اس وقت جو لاہور میں حالات ہیں وہ بھی آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا. اس پہ جو عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھی بھی نہیں ہے اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے, تو ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو اسمبلی میں تقریر کر رہی تھی وہ یہ فرما رہی تھی کہ چونکہ اسموک کی وجہ سے لاہور کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ میں پچھلے 7-8 دفعہ یہ جو ایک کورس ہے اینٹی بایوٹک کا وہ یوز کر رہی ہوں. تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے جو لوگ نظام نے پارلیمنٹ میں بھیجے ہیں, آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ کس طرح کے لوگ وہاں پہ بھیجے گئے, ان لوگوں نے اس پہ ڈسک بجانا شروع کر دیے. تو آپ لوگ خود دیکھیں, پھر اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو منع کر دیا کہ یہ کوئی ڈسک بجانے والی بات نہیں ہے, وہ بات میں آ جائے گی اس پہ بجا دے. یہ تو بڑی سنگین بات ہے کہ اس وقت لاہور کی کیا حالات ہے اور ہمارے حکمرانوں کے کیا کیا ترجیحات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں گڑی بیچنا اس ملک میں جرم تھا, لیکن اس وقت اداروں کی نچکاریاں یہ کر رہے ہیں, اداروں کو یہ بیچ رہے ہیں, ایئرپورٹ کو یہ بیچ رہے ہیں, PIA اسٹیل ملز کی یہ بولی لگانے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں, ان کو بیچنے کے یہ چکر میں ہیں. لیکن اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ایک گڑی جو عمران خان صاحب کو ملی تھی, وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا, وہ سب سے بڑا جرم تھا اس بندے کا جو اس وقت اڈیالہ میں جیل میں قید ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.